اٹل اور ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات میں اور اپنی تمام تر صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ کوئی شخص جب دائرہ اسلام میں آنا چاہتا ہے اس سے اقرار کروایا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے اکیلا ہے اور تیری ذات و صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ حج کرنے جب کوئی آدمی روانہ ہو اور وہ عمرے یا حج کا احرام باندھے اس نے جو تلبیہ پڑھنی ہے اس میں اس سے اقرار کروایا جا رہا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 2 دفعہ حج کرنے والے سے اقرار کروایا جا رہا ہے کہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی بھی سانجھی اور شریک نہیں ہے۔ ادھر ساری مخلوقات سے اعلیٰ، ساری مخلوقات سے بلند تر، ساری خلقت سے افضل، برتر، بالا قدر اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ انہیں تمام نبیوں کا امام بنایا گیا
شب معراج میں انہیں خاتم النبیین کے منصب پہ بٹھایا گیا، نبوت کا دروازہ ان پر بند کر دیا گیا، پھر انہیں عالمین کے لیے رحمت قرار دیا۔ اگر کوئی ہستی رب کی صفتوں میں شریک ہوتی تو وہ ہستی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی ذات الگ الگ ہے۔ اللہ اللہ ہے اور محمد محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی صفات بھی الگ الگ ہیں۔ جو صفتیں اللہ کی ہیں وہ صفتیں ان میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ وہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے وحدہ ذات دونوں کی الگ الگ ہے اور صفات بھی دونوں کی الگ الگ ہے، لیکن بات دونوں کی ایک ہے۔ سمجھ آئی میری بات؟ بس اس نقطے پہ رہیے گا۔ ذات و صفات دونوں کی الگ الگ ہیں، اس کی صفتیں الگ ہیں، ان کی صفتیں الگ، ان کی ذات الگ ہے، ان کی ذات الگ ہے، لیکن بات دونوں کی ایک ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ دونوں کی بات ایک، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا پیغمبر اس وقت تک لب نہیں کھولتا جب تک میرا حکم نہیں ہوتا۔ بات دونوں کی ایک ہے۔ آخری خطبے میں بھی میرے نبی نے یہی فرمایا تھا، وہ جو حجۃ الوداع میں آپ نے خطبہ دی، ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، رستے سے کبھی نہیں بھٹکو گے۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، و سنتی، اور ایک اپنی سنت، اپنا اسوہ، اپنا طریقہ، اپنی سیرت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دو چیزیں، دونوں کا حکم ایک ہی ہے، اللہ کی بھی ماننی ہے اور اللہ کے رسول کی بھی ماننی۔ یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن،
یہ جو ایک نظریہ دیا جا رہا ہے کہ قرآن کافی ہے اور اس کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں، اور حدیثیں جو ہیں یہ اجمیوں کی سازش ہے، اس کے پیچھے مجوسی ہیں یا اس کے پیچھے ایرانی ہیں، اور یہ جھوٹ کا پلندہ ہے الیاذ باللہ، یا ان کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر حدیث جو حدیث کی کتابوں میں آ گئی، ضروری نہیں کہ آپ اسے مانیں، اسے پرکھیں۔ وہ اس ترازو پہ پورا اترتی، اگر اس ترازو پہ پورا اترتی ہے، اس پر کوئی جرح نہیں ہے، اس کے راوی جو ہیں وہ کھرے ہیں، ان میں کوئی کمزور جھوٹا حافظے کا کمزور یا وضع کرنے والا اگر نہیں ہے، تو پھر اس ارشاد نبوی کو ماننا بھی کیا ہے؟ ضروری۔ یہ تو قرآن نے اس طرف کئی مقام پہ اشارہ کیے۔ میں اس طرف چلا جاؤں گا تو میں اپنے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ جاؤں گا۔ موضوع میرا یہ ہے کہ اللہ اور نبی کی ذات الگ الگ ہے، لیکن دونوں کی بات کیا ہے؟ ایک ہے۔ صفات الگ الگ ہیں، لیکن دونوں کی بات کیا ہے؟ ایک ہے۔ میں نے کئی دفعہ بیان کیا، آپ بھی اس آیت سے واقف ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے پالن ہار، یہ مکان ہم نے بنا دیا ہے بیت اللہ، لیکن مولا مکان اچھے لگتے ہیں مکینوں سے، اور گھر اچھے لگتے ہیں آباد کرنے والوں سے۔ مکان ہم نے بنا دیا ہے، آباد کرنے والا محمد تو بھیج دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں رسولن سے میرے نبی مراد ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دعا میں جو بیٹا شامل ہے وہ حضرت اسحاق نہیں ہے، وہ حضرت اسماعیل ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ نبی بھی کس کی نسل میں سے آئے گا؟ حضرت اسماعیل کی نسل میں سے آئے گا۔ سارے نبی حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے، حضرت عیسیٰ تک حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا۔ ان کی اولاد میں اللہ نے ایک ہی ہیرے کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اور وہ میرا نبی تھا صلی اللہ، وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں۔ مولا بھیج ان کے اندر ایک رسول۔ یہ رسولن کی جو تنوین ہے نا، یہ عظمت کے لیے، عظمت کا معنی دے رہی ہے۔ کیا معنی کریں گے؟ ایک رسول بھیج نہ، بھیج ان کے اندر ایک عظیم الشان رسول۔ اس تنوین نے، نون تنوین نے عظمت کا معنی دیا، بھیج ان کے اندر ایک عظیم الشان رسول۔ مولا پہلے تو کہتا رہا، میں مانتا رہا، تو نے کہا گھر چھوڑ دے، میں نے کہا لبیک، تو نے کہا آگ میں کود جا، میں نے کہا جیسے تیری مرضی، تو نے کہا وطن چھوڑ دے، میں نے کہا حاضر ہوں، تو نے کہا دودھ پیتے بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کے آ، پیچھے مڑ کے ویکھنا بھی نہیں، میں نے کہا جیسے تیرا حکم۔ تو نے کہا اس 13-14 سال کا بچہ جو تیرے ساتھ دوڑنے لگا ہے، اس کے گلے پہ چھری رکھ دے۔ میں نے دوسری بات نہیں کی، مولا پہلے تو کہتا رہا، میں مانتا رہا، ہن واری آئی میری، میں نے اس کا انعام تو لینا ہے نا مولا۔ انعام میں نے کوئی معمولی چیز نہیں مانگنی، میں نے بھی وہ مانگنا ہے جو تیرے خزانے میں ہے۔ یہ ایک
اس جیسا ہے بھی کوئی نہیں مخلوق میں، میں نے بھی وہ مانگنا ہے۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، بھیج ان کے اندر ایک عظیم الشان پیغمبر، بھیج ان کے اندر ایک رفیع المرتبہ پیغمبر، ایسا پیغمبر جس کی اداؤں کو بھی تو قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے، ایسا پیغمبر ان کے اندر بھیج۔ منہم، انہی میں سے 14 طبقوں کا جو سردار ہوگا، ساری کائنات کا امام ہوگا، قیامت کے دن حوض کوثر کا ساقی بنے گا، حمد کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا، مقام محمود کا دولہا بنے گا، جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹائے گا، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بالا قدر مولا وہ پیغمبر جنوں میں سے نہ بھیجنا، ورنہ فخر جن کرتے رہیں گے کہ وہ عظیم پیغمبر ہماری جنس میں سے ہے۔ مولا وہ نوریوں میں سے نہ بھیجنا، ورنہ فخر نوری کرتے رہیں گے کہ وہ عظیم پیغمبر ہم میں سے ہے۔ مولا انسانوں میں سے بھیجنا تاکہ فخر بھی انسان کرتے رہیں کہ وہ عظیم پیغمبر، کہ وہ عظیم پیغمبر ہم میں سے ہے۔ یہ جو نبی پاک کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ نور ہیں، پہلے ایتے فیصلہ کر لو مقام انسان کا بلند ہے یا فرشتوں کا بلند ہے، پہلے ایتے فیصلہ کر لو۔ نبی کو اعلیٰ مرتبے سے ہٹا کے ادنا مرتبے میں لانا چاہتے ہو؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان۔ پانچ قسمیں اٹھائیں، 4-5 قسمیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اس طرح بنایا اس دا مل ہی کوئی نہیں، اس کی قیمت ہی کوئی نہیں۔ نوریوں کو تو اس کے آگے جھکایا گیا تھا۔ انی خالقم بشرن، کیا کہا تھا اللہ نے حضرت آدم کو؟ فرشتوں کو کیا کہا؟ انی خالقن بشرن، میں بنانے والا ہوں کیا؟ بشر۔ جب بنا لوں، اذا سویتہ، اس کو برابر کر لوں، ونفخت فیہ من روحی، اور اس میں اپنی روح پھونکوں۔ اضافت تشریفی ہے، ہوں تو سمجھانا پڑنا بے اضافت تشریفی کی بلاؤں دی، یعنی شرف ظاہر کرنے کے لیے روح کی اضافت اپنی طرف کر دی، اس کا شرف، اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے۔ میں اس میں اپنی روح پھونکوں، پھر سجدہ کرنا ہے، پھر اس کے سامنے جھکنا ہے۔ روح پھونکنے سے پہلے نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم آدم کو بھی دکھانا چاہتے ہیں تیرا مرتبہ کیا ہے، ہم آدم کو بھی دکھانا چاہتے ہیں تیری عظمت کیا ہے، ہم آدم کو بھی دکھانا چاہتے ہیں تیری شان کیا ہے، ہم آدم کو بھی دکھانا چاہتے ہیں تیرا درجہ کیا ہے، تیرا شرف کیا ہے۔ موضوع میرا نہیں، لیکن میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ہم آدم کو دکھانا چاہتے ہیں، اور جب تک روح موجود نہ ہو تو وہ دیکھ نہیں سکتا، روح موجود نہ ہو تو وہ دیکھ نہیں سکتا، اور ہم اسے دکھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے جب ہم روح پھونک دینا، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، جبریل کو بھی جھکا دیا آدم کے آگے، اور یہ ہمارے نبی کو مقام بشریت سے نکال کے نور ہیں،
پہلے فیصلہ تو کرو مقام کس کا بلند ہے؟ نور کا مقام بلند ہے یا آدم اور اولاد آدم کا مقام بلند ہے؟ اللہ اکبر، پتہ نہیں میں کہنا کیا چاہتا تھا۔ دونوں کی ذات الگ الگ ہے لیکن دونوں کی بات کیا ہے؟ ایک ہے۔ ذات میں فرق ہے لیکن بات دونوں کی ایک ہے۔ جو میرے نبی کی بات ہے وہی رب کی بات، اور جو رب کی بات ہے وہی میرے نبی کی بات۔ حافظہ میرا بھی کمزور ہے لیکن تھوڑا میرے تو بھی کمزور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کر رہا ہے، میرے ذہن میں تو آگے 4 ڈیوٹیاں اس پیغمبر کی ذکر کی۔ کتنی؟ 4۔ یتلو علیہم آیاتک، پہلی ڈیوٹی تیری کتاب کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، ایک۔ یعلمہم الکتاب، پھر انہیں کتاب کی تعلیم دے۔ آیا ذہن میں کہ کوئی نہیں؟ انہیں کتاب کی والحکمہ، اپنی سنت، اپنا طریقہ انہیں سکھائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور چوتھی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو اس کی محفل میں آئے نا، گناہوں میں لتھڑے ہوئے لوگ، بت پوجنے والے لوگ، سود کھانے والے لوگ، شراب پینے والے لوگ، لڑکیوں کو زندہ قبروں میں گاڑنے والے لوگ، قاتل، ڈاکو، ظالم، لٹیرے اس کی محفل میں آئیں، وہ ہاتھ لگائے اور زمین کے ذروں کو آسمان کے تارے بنا کے رکھ دے۔ تزکیہ کرے، تزکیہ کرے، ان کے دلوں کا کیا کرے؟ تزکیہ کرے۔ پڑھے لکھے جتنے لوگ بیٹھے ہو، کیا میرے نبی نے یہ 4 ڈیوٹیاں دیں کہ نہیں دیں؟ دیں۔ یتلو علیہم آیاتک، ایتیں پڑھ پڑھ کے سنانا، بس ختم ہو گیا کام۔ بھئی اتنا ہی کام تھا نبی کا کہ قرآن لائے پڑھ کے سنا دے؟ دوسری ڈیوٹی یعلمہم الکتاب، کتاب سکھائے، پڑھائے، تعلیم دے۔ کیا معنی؟ اس آیت کا یہ معنی ہے، اس حرف کا یہ معنی ہے، اس کلمے کا یہ معنی ہے، اس آیت کا یہ مفہوم ہے، یہ بتائے۔ بتایا یا نہیں بتایا؟ سکھایا یا نہیں سکھایا؟ تعلیم دی یا نہیں دی؟ دی۔ وہ کہاں ہے؟ حدیث میں۔ قرآن تو ہو گیا یتلو، تلاوت وہ تو ہو گئی، تعلیم کہاں ہے؟ ہمیں بھی سمجھاؤ تعلیم کہاں ہے؟ آسانی سے کہہ دیتے ہو قرآن کافی ہے اور قرآن کے علاوہ ہمیں حدیث کی یا ارشادات نبوی کی ضرورت نہیں۔ یہ جو میرا نبی تعلیم دیتا تھا، ایتوں کے مفہوم بتاتا تھا، بتاؤ یہ کہاں ہے؟ لا محالہ ماننا پڑے گا کہ جو آپ نے تعلیم دی، ایتوں کا مفہوم سکھایا، یہ حدیث نبوی میں ہو، ارشادات نبوی میں ہو۔ تو اگر احادیث کو نہیں ماننا، اس کا تمسخر اڑانا ہے، اس کا مذاق بنانا ہے، اسے جھوٹ کا پلندہ کہہ دینا ہے، تو پھر یعلمہم الکتاب والحکمہ کہاں جائے گا؟ یاد رکھیے، چور کو سب سے زیادہ خطرہ چوکیدار سے ہوتا ہے۔ سمجھو کہ کون نہیں سمجھو؟ چور کو سب سے زیادہ خطرہ کس کا ہوتا ہے؟ چوکیدار کا۔
وہ سب سے پہلے چوکیدار کو ختم کرنا چاہتا ہے، یا اسے بے ہوش کر دے گا نشہ ششہ دے کے، یا سب سے پہلے اسے گولی مارے گا، پھر وہ آرام سے گھر کا کیا کر دے گا، صفایا کر۔ یہ چوکیدار ہوئے ترکڑا، چاروں طرف نظر رکھے، دور سے بھانپ لے کہ کوئی خطرہ ہے، تو پھر اس چور کو اندر داخل ہونے کی جرات نہیں۔ اور چوکیدار ہوئے کمزور تے ستا پیا ہوئے، تو پھر چور کے لیے آسان ہو جائے۔ دروغ برگردن راوی، یہاں کسی فیکٹری میں ایک چوکیدار رکھا گیا، اس بیچارے کی عمر تھی 75 سال، بوڑھا آدمی، وہ سارا دن پھرتا جرتا ہے، پھر تھک جاتا ہے، رات کو وہ سو گیا، عمر ایسی تھی۔ چور آئے، دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہوئے، سب سے پہلے انہوں نے مکان کا، اس فیکٹری کا صفایا کیا، اور جاتے ہوئے گیٹ کھول کے چوکیدار کو آ کے جگایا، بزرگو اسی جا رہے ہیں، دروازہ بند کر لو۔ وہ کمزور ہوگا تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے۔ مجھے شہریوں کو تو پتہ نہیں، دیہاتیوں میں جو ہمارے لوگ ہیں وہ تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی سستا جیا امام لبھنا چاہیے، جیدی تنخواہ ایڈی، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے کسی شیخ الحدیث یا پڑھے لکھے بندے کو رکھنے کی، بس علم ترى کیفا عالم ہے۔ نہیں جی، عالم کی کیا ضرورت ہے، نماز پڑھان واسطے کوئی عالم دی ضرورت ہے، میرا حافظ ہی ٹھیک ہے، لیکن تنخواہ وہ 7000 روپے لے، تو وہ سستا سستا امام تلاش کرتے۔ ہمارے علاقہ چھچ میں ایک عالم صاحب مجھے کہنے لگے، مجھے ایک گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ جی کوئی سستا جہا امام ڈھونڈ کے دیو، ساری گنجائش نہیں۔ میں بھی کہا ماتڑ جی ایسی، میں آخیا انہوں لے جاؤ۔ اس نو مسجد کو نہیں سی لبدی، انہوں نے امام کو نہیں سی لبدا۔ اب وہ جو امام میں نے بھیجا وہ نماز پڑھانے لگا، تو وہ نماز ختم کرتے ہوئے کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الصلاۃ خیر من النوم۔ نمازیوں نے کہا جی یہ کیا؟ اس نے کہا جب میں نے دائیں طرف سلام پھیرا نا تو میں سمجھا میں نماز پڑھا رہا ہوں، اور جب بائیں طرف پھیرا نا تو میں نے سمجھا میں صبح کی اذان دے رہا ہوں۔ 7000 پھر ایو جی لبنا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ایک امام صاحب تھے، انہوں نے نماز پڑھائی اور سجدہ صاف کر دی۔ مقتدیوں نے پیچھے سے سوچا ابھی غلطی کوئی نہیں ہوئی، فرض میں تاخیر نہیں ہوئی، واجب چھوٹا نہیں، سجدہ صاف کیوں؟ تو بعد میں مقتدیوں نے پوچھا حضرت یہ کون سا واجب رہ گیا تھا یا فرض میں تاخیر ہو گئی تھی؟ اس نے کہا نہیں میرا وضو ٹوٹ گیا سی۔ اس نے سمجھا وضو ٹوٹ جائے بھی سجدہ صاحب نال قابو ہوگا۔ 7000 پھر انہیں ہی لبنے نے۔ تلاش کیا کرو سستے سستے مولوی مسجدوں میں، دیہاتوں، ہمارے دیہاتوں میں جب کوئی عالم اور خطیب صاحب آتے ہیں، مجھے رکھ لو جی آپ کی مسجد خالی ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں آؤ جی جمعے ٹیسٹ دو، جمعہ پڑھاؤ۔ اس نے جا کے جمعہ پڑھایا، پھر بعد میں بندے بیٹھ گئے، نے کہا صورت چنگیز، معیار دیکھیں، آپ لوگوں کا معیار دیکھیں، صورت چنگیز۔ دوسرے نے کہا ہاں مخالفاں دیاں پھٹیاں بھی ٹنگیاں بھندا، چنگی چنگی مرمت کیتی سی یار۔ کسی نے نہیں پوچھا آپ کے پاس حدیث کی سند ہے، قرآن کی تفسیر آپ نے پڑھی ہے، فقہ کے مسائل آپ جانتے ہیں؟ نو، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا گواہ ہے کوئی فیلڈ ایسی نہیں جس میں بغیر ڈپلومے کے آپ پریکٹس کر سکیں، کوئی نہیں۔ جس آدمی کے پاس LLB کی سند نہیں وہ چیمبر نہیں کھول سکتا،
نہیں کھول سکتے. MBBS کی ڈگری نہیں, وہ MBBS نہیں لکھوا سکتے, پریکٹس نہیں کر سکتے, ڈگری ضروری. واحد جگہ ہے کسی سند کی, ڈپلومے کی کوئی ضرورت نہیں. توتی کیسے بولتی ہے, مخالفین کی پھٹیاں کیسے اڑاتا ہے, یہ معیار ہے ہمارا. خطابت کے لیے یہ معیار ہو گیا ہے ہمارا. چور کو سب سے زیادہ خطرہ چوکیدار سے ہوتا ہے. وہ چوکیدار کو ختم کرنا چاہتا ہے, پھر اس کا کام آسان بنتا ہے. منکرین حدیث کو سب سے زیادہ خطرہ محدثین سے ہوتا ہے, جو حدیثیں لکھنے والے علماء ہیں. امام بخاری ہے, امام مسلم ہے, امام ترمذی ہے, ابن ماجہ ہے, نسائی ہے. محدثین ائمہ مجتہدین, سب سے زیادہ خطرہ ان سے ہوتا ہے. ان کی کردار کشی کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے اگر یہ مجروح ہو گئے تو ان کی کتابوں سے اعتماد اٹھ جائے. اس لیے وہ حملہ کرتا ہے محدثین پر, ان کی کردار کشی کرتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ, انہوں نے اپنی کتاب الصحیح, جسے آپ بخاری شریف کہتے ہیں, بیت اللہ میں بیٹھ کے لکھی تھی. ہر حدیث کو نقل کرنے سے پہلے وہ غسل فرمایا کرتے تھے, پھر استخارہ کرتے تھے, پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے. اس کے بعد اس حدیث کو پورے وثوق کے ساتھ اپنی کتاب میں درج کیا کرتے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں جتنی حدیثیں ہیں وہ سب صحیح ہیں, میں یہ نہیں کہتا. انسان ہے, وہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. دنیا کی واحد کتاب ایک ہی ہے جس کے ماتھے کا جھومر ہے, ذالک الکتاب, ایک ہی ہے. باقی حدیث کی کتابیں اللہ ان علماء پہ رحمتیں نازل فرمائے جو اسماء رجال کے علماء تھے, جرح و تعدیل کے علماء تھے. انہوں نے ہزاروں راویوں کی تاریخ جمع کر, میں حیران ہوتا, ہزاروں راوی, ان کا ڈیٹا کب پیدا ہوا, اس کے باپ کا نام کیا تھا, استاد کا نام کیا تھا, کہاں رہتا تھا, کہاں پڑھا ہے, سب جمع کر دی. پھر وہ حروف تہجید کے لحاظ سے آپ کو کتابوں میں مل جائے. مثلا آپ نے ایک راوی کو دیکھنا ہے انس, تو آپ الف والی پٹی نکالیں, اس میں آپ کو وہ راوی مل جائے. حروف تہجی کے لحاظ سے انہوں نے الگ الگ کر دیا, ان کو ایک ایک کو پرکھا. انہوں ایسے نہیں ہیں. پھر اس فرمان کو فرمان رسول مانا گیا جو 16 آنے اس کسوٹی پہ کیا اترتا ہے, پورا اترتا ہے. یہاں تک تحقیق کی گئی. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں, سونا نہیں, میں ایک مثال دیتا ہوں. میں کہتا ہوں میں نے مولانا حسین علی سے سنا. میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ میں نے مولانا حسین علی سے سنا. تو جب میرا ڈیٹا نکالا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ مولانا حسین علی سن 1944 میں فوت ہو گئے. 1944. بندیالوی تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا. اس نے مولانا حسین علی سے کیسے سن لیا؟ یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی, ایک ایک راوی کی بات جمع ہو. کسی نے اگر جھوٹ بولا ہے وہ پرکھ کے کھل کے
سامنے آ گئے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی بات کو ماننا ایک مومن کے لیے لازم ہے، اسی طرح فرمان مصطفیٰ کو ماننا بھی لازم ہے، لیکن وہ صحیح ہو، مستند ہو، اس کے راویوں پر جرح نہ ہو، کھرا سونے کی طرح کھرا، اس کی جو سند ہے وہ سونے کی طرح کھری۔ اور سب سے بڑا معیار یہ ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر وہ حدیث جو قرآن سے ٹکرا جائے، قرآن کچھ کہے اور حدیث کچھ کہے، اس کی تعویل کریں گے۔ کیا کریں گے؟ آج کوئی مشکل جی گلا نہیں کہ شروع ہو گئی۔ تعویل کا مطلب یہ ہے حدیث کا ایسا معنی کریں گے جو قرآن کے کیا ہو جائے، قرآن اپنی جگہ پہ رہ جائے، فرمان مصطفیٰ اپنی جگہ پہ رہ جائے، اس کا ایسا معنی کر دیا جائے وہ قرآن کے مطابق ہو جائے، اور اگر اس میں تعویل نہیں ہو سکتی تو پھر قرآن کو سینے سے لگا لیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ فرمان مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرا آقا قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ یہ تو بڑے اصول ہیں، بڑے ضابطے ہیں۔ خود میری ماں نے تعویل کی، جب میری ماں کو بتایا گیا کہ بدر میں میرے آقا نے کفار کے لاشوں سے باتیں کی، اور جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ان سے باتیں کر رہی ہیں جن میں روح موجود نہیں، تو آپ نے فرمایا یہ سن رہے ہیں، یہ میری بات کو سن رہے ہیں۔ یہ بخاری میں یہاں تک لوگ حدیث کو پڑھتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا مردے سنتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے۔ میری ماں نے جو پوسٹ مارٹم کیا ہے، ام المومنین نے جو اس کی تعویل کی ہے، میری ماں نے جو اس کی تعویل کی ہے، وہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اسی حدیث میں اسی کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ ام المومنین کو بتایا گیا کہ ابن عمر یوں کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا وہ سن رہے ہیں۔ میری ماں نے کہا دیکھیں کچھ یار اب کتنی مدت ہو گئی ہے آپ کو میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہوئے اور تقریریں سنتے ہوئے، کچھ عربی یار تو بھی سمجھ جاؤ۔ جو بار بار بھی میں بیان کرتا رہتا ہوں تو وہ عربی سمجھ جائے نا بندہ تو اس میں لطف بڑا ہے۔ میری ماں نے کیا کہا، کیف یقول رسول اللہ، کیسے یہ کہہ سکتے ہیں، کیف یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، وقال اللہ تعالی، جبکہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے انک لا تسمع الموتى، میرے پیغمبر تو مردوں کو سنا نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں، میں نے ان کو سنایا ہے۔ ماں جی، ابن عمر کہتے ہیں میں خود سنیا۔ میری ماں نے کہا سنیا ہے سمجھیا نہیں، سنا تو ہوگا سمجھا نہیں۔ میرے نبی نے یہ کہا تھا، اللہ اکبر، ام المومنین تیری قبر کو اللہ منور فرما، مزید منور کر دے۔ کیا بات ہے تیرے علم کی، کیا بات ہے تیری ذہانت کی، کیا بات ہے تیری فطانت کی، اور کیا بات ہے تیری قرآن فہمی کی، کتنی مہارت ہے تجھے قرآن کی تفسیر میں۔ ماں جی انہوں نے یہ لفظ کہے ہیں، فرمایا نہیں،
میرے آقا نے یہ کہا ہے، اب تعویل دیکھو، اس کو کہتے ہیں تعویل۔ میرے آقا نے یہ کہا ہے کہ جس جہان میں یہ مشرکین پہنچ چکے ہیں، وہاں جا کے ان کو اچھی طرح پتا چل گیا ہے کہ محمد سچا نبی تھا۔ ابن عمر کیا کہتے تھے؟ لا یسمعون، نبی پاک نے فرمایا وہ سن رہے ہیں۔ میری ماں نے کہا نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے لا یعلمون۔ یسمعون کا معنی کیا کر دیا؟ اس کو کہتے ہیں تعویل۔ حدیث کا ایسا معنی کر دینا کہ قرآن اپنی جگہ پہ رہ جائے اور فرمان مصطفیٰ اپنی جگہ پہ رہے۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں اس کی۔ حدیث کی تعویل ہو سکے، یعنی ایسا مفہوم بیان ہو سکے جو قرآن کے مطابق ہو جائے، ٹھیک۔ اگر نہ ہو سکے تو پھر قرآن کو سینے سے لگائیے اور سمجھ جائیے یہ فرمان مصطفیٰ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرے نبی کا کوئی فرمان قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی بات کو بھی ماننا ہے اور آمنہ کے لال کی بات کو بھی ماننا ہے۔ دونوں کی بات کیا ہے؟ ایک۔ ذات دونوں کی الگ ہے، صفتیں بھی دونوں کی الگ ہیں، ذات بھی دونوں کی الگ ہے، لیکن بات دونوں کی کیا ہے؟ ایک۔ اللہ کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں۔ کس میں؟ ذات میں۔ کس میں؟ صفات میں۔ صفتیں کتنی ہیں؟ بے شمار۔ یہ جو آپ قرآن کے پہلے ہر صفحے پہ اور گتے کے اندر اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ کوئی 99 نہیں، صرف 99 نام ہے میرے رب کے نام۔ اور وہاں جا کے دیکھنا جن لوگوں نے وہ 99 نام پورے کیے ہیں اس میں رب والا نام کوئی نہیں، جبکہ قرآن میں اللہ کے نام کے علاوہ سب سے زیادہ میرے رب کی جس تعریف کا ذکر ہے وہ کون سا ہے؟ رب۔ الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ ربنا ربنا ربنا۔ وہ 99 جنہوں نے پورے کیے اس میں رب کوئی، کسی حدیث میں کچھ نام ہے، کسی حدیث میں کچھ نام۔ میں نے جو خطبات کی 8ویں اور 9ویں جلد اسماء الہی پہ لکھی، 128 ناموں پر تو میں نے بحث کی، 128 ناموں، اور اگر اور تحقیق کی جائے بے شمار نام، 99 نہیں۔ یہ 99 کا لفظ کثرت سے کنایہ ہے۔ میرے آقا نے کہا رب کے 99 نام ہیں، وہ معین عدد نہیں تھا بلکہ کثرت کو بیان کرنا چاہتے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ رب کے بے شمار نام، اس کے لیے 99 کا لفظ آپ نے استعمال کر، اور یہ عربی میں، ہماری پنجابی میں، ہر زبان میں یہ عام ہے، کبھی 40 کے ساتھ، کبھی 70 کے ساتھ، کبھی 100 کے ساتھ ہم بات کر دیتے ہیں۔ مقصد 70 40 100 کا معین عدد نہیں ہوتا، بلکہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ کثرت۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم
70 مرتن. آپ ان منافقوں کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، 70 بار بھی مانگے نا، میں نے ان کو معاف نہیں کرنا. کیا مطلب ہے؟ 71 مرتبہ مانگو تو معاف کر دو. تو یہ 70 کا لفظ کیا ہے؟ کثرت سے کنایہ. جتنی دفعہ بھی آپ مانگیں میں نے ان کو معاف نہیں کرنا. میری امت کے 70,000 آدمی ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. وہ معین عدد نہیں کہ گن کے 70,000 نہ، یہ 70 کا لفظ کثرت سے کیا ہے؟ کنایہ. ایک اور حدیث اس کی تائید بھی کرتی. میرے آقا نے فرمایا یہ 70,000 جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000. کی خیال ہے؟ ان شامل ہونا چاہتے جی؟ سرج پیڑ چڑھ دیے تھے، پیناڈول والے پاسے بھج دے ہو. تھوڑا سا درد ہوا تو درد والی دوائی کھانی ہے. اور ان 70,000 کی صفت میرے رب نے، میرے آقا نے گنی. بیمار ہوں گے تو علاج نہیں کروائیں گے. ہوں بولو، ہوں چپ کر گئے ہو بالکل. بیمار ہوں گے تو توکل علی اللہ. تعویذ گنڈوں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. تھوڑیاں جتیاں گھس گئیں بھاج کے. وہ عامل ہے جی، وہ جن نکالتا ہے جی، وہ جادو کو کرتا ہے، موئے دا سر کرتا ہے. سب فراڈیے، سب 2 نمبر. ایسے ظالم ہیں. بچی کو نفسیاتی مرض ہوتا ہے، بچے کو نفسیاتی مرض ہوتا ہے، ذہنی تکلیف ہوتی ہے. یہ خبیث اسے جادو اور جن بنا کے اس کی بیماری کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ پھر وہ ڈاکٹروں کے کنٹرول میں بھی نہیں رہتا. پھر وہ پاگل ہو جاتے، وہ بچیاں پاگل ہو جاتی، بچے پاگل ہو جاتے. یہ ایسے ظالم ہیں. دکانداریاں ہیں، دکانداریاں یہاں بازو کریں گے، گٹھ ہو بڑھ گئی ہے. آپ میں سے جمعے کے بعد میرے پاس کوئی آئے، میں ودھا کے وکھاں گٹھ نو ودھاونا گھٹاونا کیڑا فن. پہلے دفعہ یوں کرو، دوسری دفعہ یوں کرو، بڑھ گئی. اللہ خیر سے بڑھ گئی ہے جی، گھٹ گئی ہے جی. زبان دکھاؤ جی، آنکھیں دکھاؤ جی. یہ سب خبیث الفطرت لوگ ہیں. میں نے کبھی ایسے جملے استعمال نہیں کیے، لیکن یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں. یہ بے حیا لوگ، بے شرموں. لو پیسے اس سے 5,000 10,000 جو لینے ہیں، کھاؤ حرام. حقیقت تو بتاؤ ان کو، حقیقت تو بتاؤ ان کو کہ کوئی جن نہیں، کوئی جادو نہیں. کسی اچھی نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، علاج کرواؤ اپنا. اس کی زندگی سے کھیلتے ہو پیسوں کے لیے، پیسوں کے لالچ میں. مرنا نہیں ہے. اللہ تھوڑا او میچا لینا نا کہ تم نے وہاں یاد رکھنا ہے. کچھ نہیں ہوتا. یہ سب فراڈ ہے. مواحد بندے کو جنہ آ کے کی کرنا، ساڈے کو آ کے کی کرنا نے. یہ 11ویں نہ دین والے دی منجیاں تھلے بڑے رہندے ہیں. راتی 4 پائیاں تھلے آ کے 4 پائیاں الٹتے رہندے ہیں. کدی 4.5 پائیاں تھلے بھیجو، کچھ نہیں ہوتا.
آیت الکرسی پڑھا کرو، گھر میں سورت بقرہ پڑھا کرو، سورت بقرہ پڑھا کرو، آیت الکرسی رات کو پڑھا کرو، 7 مرتبہ سورت فاتحہ، 7 مرتبہ پہلے درود ابراہیمی شروع میں، 7 مرتبہ سورت فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ چاروں کل، آخر میں پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی۔ یہ روزانہ 1 مرتبہ پڑھو، بچے پڑھیں، آپ پڑھیں، خود پڑھو۔ انہاں بہروپیاں کو جان چھڑاؤ اپنی، یہ بہروپیے لوگ ہیں، یہ سب فراڈ کرتے ہیں، فریب ہے، کچھ حقیقت نہیں۔ میرا جمعے کا جو موضوع میں نے شروع کیا وہ آپ کے ذہن میں آ گیا؟ کیا موضوع شروع کیا؟ نبی اور رب کی ذات الگ الگ ہے، نبی اور رب کی صفات الگ الگ ہیں، لیکن دونوں کی بات ایک ہے، بات دونوں کی ماننی ہے، لیکن دونوں کی ذات میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ وہ میں انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ آپ ذرا جلدی آئیں گے اور اس موضوع کو آپ سنیں گے۔ قصیدہ بردہ شریف کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سننا جائز ہے یا نہیں؟ مجھ سے پوچھیں کہ قرآن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جتنی دیر قصیدہ بردہ سننا نا، یہ سنو، یہ پڑھو، اس کو پڑھو، یہ کتاب ہے پڑھنے والی، اس کتاب کو پڑھا کرو، اس کے علاوہ کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب سورج غروب ہو جائے تو کام چھوڑ کر گھر واپس چلے جائیں، لیکن ہم تو 9 بجے تک پیسے کمانے میں محنت کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ سورج غروب ہو جائے تو آپ گھروں کو واپس چلے جائیں، کوئی ایسی حدیث میرے خیال میں، میرے نظر سے تو نہیں گزری۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ چلو گھر جائیں، بال بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، بچوں کو کچھ وقت دیں، تو یہ ایک دنیاوی نقطہ نظر سے ایک بات ہے۔ آج انشاءاللہ 18 بلاک میں درس قرآن انشاءاللہ ہوگا جی، اور میں خود درس قرآن 18 بلاک میں مغرب کے بعد انشاءاللہ دوں گا۔ عشاء کے بعد ہمارا پروگرام ہے سبروال کالونی میں جی، مدنی مسجد ہے وہاں سبروال کالونی میں، عزیز بھٹی ٹاؤن کے سامنے، وہاں بھی عشاء کے بعد میں نے خطاب کرنا ہے، اور میرے علاوہ مولانا عبدالطواب عزیز صاحب انہوں نے بھی خطاب کرنا ہے۔ جو ادھر کے لوگ ہیں